بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ آج ہم مختصر اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے اپنے مولا، اپنے آقا حجت دورہ سرکار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کے حوالے سے چند جملے بیان کریں گے آج کے اس درس میں۔ انشاءاللہ مولا نے چاہا اور توفیق ہوئی تو مزید بھی ہم بیان کریں گے، کیونکہ اس امام کے بارے میں گفتگو کرنا ہے جس امام کی معرفت کے بغیر موت جاہلیت ہے۔ اب دیکھیں، جاہلیت کا جو مفہوم، معنی، مطلب بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مذہب سے نا آشنا، عقل سے عاری، خدا و رسول کے تصور سے، ایمان سے خالی، اس کو کہتے ہیں جاہلیت۔ امام نے فرمایا، معصوم نے فرمایا، رسول خدا نے فرمایا، یہ حدیث جناب کلینی نے اپنی کتاب الکافی میں اور شیخ طوسی علیہ رحمانی کتاب الغیبت میں اور باقی کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو سرکار رسول خدا سے منسوب ہے، روز کو بیان کرنے والے صادق امام ہیں۔ من مات ولم یعرف، جو امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا، اس کی موت جاہلیت، یعنی کیا؟ امام کو نہیں پہچانتا، امام کی معرفت نہیں رکھتا، گویا وہ خدا کو بھی نہیں جانتا، رسول کو بھی نہیں مانتا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی معرفت کے حوالے سے، یعنی معرفت کی فضیلت اور معرفت کی اہمیت میں احادیث موجود ہیں، جس میں معصوم نے فرمایا ہے: المعرفۃ افضل من العبادت، عبادت سے افضل ہے معرفت۔ آگے اس کا مفہوم ہم بیان کریں گے، مطالب بیان کریں گے کہ اللہ نے انسان کو خلق ہی معرفت کے لیے کیا ہے۔ معرفت نہیں ہوگی اور امام کی معرفت، من لا یعرف امامہ یضل، معصوم نے فرمایا جو امام کی معرفت نہیں رکھتا وہ شخص گمراہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی امام کی معرفت کے بغیر جو زندہ رہتا ہے وہ گمراہ ہے، مر جائے تو اس کی موت جاہلیت ہے۔ امام کی معرفت اس قدر اہمیت رکھتی ہے، مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم امام سے غافل ہیں، اپنے وقت کے امام سے ہم غافل ہیں۔ حجت دوروں کو ہم کتنا یاد کرتے ہیں؟ خود ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ اپنی زندگی میں، اپنی خوشیوں میں، اپنے غموں میں، اپنی پریشانیوں میں، اپنی زندگی کے روزمرہ کے مسائل میں، اس 24 گھنٹے میں ہم اپنے مولا کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ میں یہاں پر ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہر مومن، ہر عزادار کوئی زیارت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق ہے، کوئی زیارت اربعین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق ہے، پورا سال انتظار کرتا ہے کہ میں زیارت اربعین کے لیے جاؤں، پیسے جوڑتا ہے اور پریشانیاں اٹھاتا ہے، مگر مولا کی عشق میں زیارت کے لیے جاتا ہے۔
میں یہ نہیں کہتا کہ زیارت امام حسین کے لیے نہ جائیں، نہیں، مولا کی زیارت کے لیے انبیاء جاتے ہیں، اولیاء جاتے ہیں، فرشتے جاتے ہیں، مگر کیا میں نے یہ سوچا ہے کہ جس طرح سے میرا دل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے تڑپتا ہے، کیا وارث حسین کی زیارت کے لیے بھی میرا دل تڑپتا ہے یا نہیں؟ یا میں کتنا غافل ہوں؟ جبکہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہمارے شیعوں، میں تمہاری طرف ہر وقت متوجہ ہوں اور میں تم سے غافل نہیں ہوں، اگر ہم اپنا ہاتھ تمہارے سروں سے اٹھا دیں تو یہ دنیا تمہیں ختم کر دے۔ لولا الحجت لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو تو یہ زمین اپنے اہل کے ساتھ ختم ہو جائے۔ یہ زمین کا ہونا بتاتا ہے کہ امام کا لطف ہے ہمارے اوپر، یعنی جس کے صدقے میں، جن کے تصدق میں ہم زندگی کر رہے ہیں، زمین باقی ہے، زمین کی نعمتیں باقی ہیں، ہماری زندگیاں باقی ہیں، ہم اس امام سے غافل ہیں۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا اتنے دنوں کے بعد، کتنے دنوں کے بعد ہم امام کو یاد کرتے ہیں۔ ہم زبانی فقط جشنوں میں، مجالس میں مخالف کو امام کے وجود پر دلیل دیتے ہیں، مگر کیا ہم خود ایمان رکھتے ہیں کہ امام موجود ہے یا نہیں ہے؟ اگر امام موجود ہے تو ہم 24 گھنٹے میں اپنے گھر میں بیٹھ کر یا خلوت میں بیٹھ کر ہم امام سے کتنی مرتبہ ہم کلام ہوتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم پکارتے ہیں یوسف زہرا مجھے یہ مشکل ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر امام کو امام کے لیے نہیں پکارتے، آپ کو زندگی میں جتنی بھی مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اپنی پریشانیاں بیان کرنے کے لیے مولا کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں، اسی بہانے مولا کو یاد کریں، مولا میں آپ کی رعیت میں سے ہوں، مولا آپ ہمارے آقا ہیں، مولا ہیں۔ اس طرح سے ابتدا کریں اور اپنا وظیفہ بنائیں، خود کو آمادہ کریں، کل کو یہ نہ ہو جائے کہ الاجل تو ہم کہتے ہیں امام آ جائیں تو اپنے گھر میں ایسی جگہ نہ ہو جہاں امام کو بٹھا سکے۔ مسجد ہندیہ جو نجف میں ہے، ہمارے استاد یہ بات بتا رہے تھے کہ ایک عالم دین نے فرمایا، کچھ چیزیں بیان کی کہ یہ نعمت اور رحمت ہیں، ان میں سے ایک امام کا ظہور کا نہ علم ہونا یہ رحمت ہے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ ہم مارے جا رہے ہیں، دشمن ہمیں مار رہے ہیں، یہ ظلم ہو رہا ہے، وہ ظلم ہو رہا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ امام کا نہ آنا اور ظہور کا نہ پتہ چلنا یہ رحمت ہے۔ بہرحال اس نے باتیں کی اور گھر گیا، رات کو سوتا ہے کہ اعلان ہوا حالت رویا میں، حالت خواب میں اعلان ہوا کہ یوسف سیدہ سلام اللہ علیہ کا ظہور ہو چکا ہے، امام علیہ السلام آ چکے ہیں، امام کی نصرت کے لیے آئیں۔ یہ جیسے گھر سے نکلتا ہے، کیا دیکھا کہ سرکار وہاں تشریف فرما تھے، اور یہ تعارف کراتا ہے، مولا یہ گھر ہے، یہ میرا نہیں آپ کا گھر ہے۔ مولا فرماتے یہ حرام کا گھر ہے، اس میں اندر نہیں چلوں گا۔ پھر کہتا ہے یہ میری بیوی ہے اور آپ کی کنیز ہے، مولا نے فرمایا اس کو طلاق دے دو، یہ تمہاری رضائی بہن ہے۔ اور ایک مرتبہ اس کا بیٹا شراب کے نشے میں آتا ہے اور یہ کہتا ہے مولا یہ میرا فرزند ہے، آپ کا غلام ہے۔ مولا فرماتے تلوار اٹھاؤ، یہ شراب کے نشے میں اس کو قتل کر دو۔ جب یہ کہا تو یہ دے کے کہتا ہے کہ آپ مجھے امام کیا سید نہیں لگتے، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں اتنا گم ہو گئے ہیں، اپنی دنیا اور مال میں اتنا گم ہو گئے ہیں کہ ہم امام سے غافل ہو گئے ہیں۔ اسی لیے کبھی بھی ہم نے اپنی دولت و مال میں سے امام کے حوالے سے ہم نے کیا جمع کیا ہے؟ حالانکہ ہر مومن کو، ہر آزادار کو یہ کرنا چاہیے کہ جتنا کماتا ہے رزق حلال، ان میں سے امام کا حصہ نکالے، امام کی یاد میں دعائیں رکھیں، محفلیں رکھیں، مل بیٹھ کر جوان آزادار جو ہے مل بیٹھ کر کوئی ایسے ہفتے میں ایک دن بنائیں، بیٹھ کر مولا کو یاد کرے، مولا ہم نوجوان
آپ کی فوج میں کے لیے تیار ہیں مولا، ہمارے دل دھڑک رہے ہیں آپ کے ظہور کے لیے، ہماری جانیں آمادہ ہیں آپ کے لیے۔ جب ہم امام کی طرف متوجہ ہوں گے تو یہ پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، یہ بے چینیاں ختم ہو جائیں گی۔ پروردگار عالم ہم امام زمانہ کی معرفت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔